اب عشرہ ذوالحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن۔ تو آئیو تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے کہتے ہیں ان 10 دنوں میں، مطلب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں، لہٰذا اللہ کی وحدانیت ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرو۔ ٹھیک ہے، اب آئیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ یہ کہنا، یہ وحدانیت ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا، اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے وہ کہنا۔ اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ اور پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں۔ اور 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے، کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تکبیرات ہیں۔ اب کیا تکبیرات بیان کریں؟ تو آئیے کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ آ گئی، یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا، جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات آپ نہیں پڑھتے، وجوہات شرم آتی فلاں، صحابہ کا کیا معمول تھا؟ آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گا، ایکسٹرا آرڈنری، حد سے زیادہ کہیں کو دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز، اگر یہ دکھاوا ہوتی صحابی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ کرنے والے اعمال، تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائے گا، اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکسٹ آگے یہ ہو جائیں گا معاملہ۔ صحابہ نکلتے تھے اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں، بازار میں لوگ مارکیٹ میں بھول گئے، یار یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے اپنی نہیں بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لیے جاتے، مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلی جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلی جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے، اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا، بخاری کی روایت، مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا، لوگ تکبیرات لوگ بیان کرے، جیسے حج میں ہوتا ہے نا، تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے، بازار میں بھی کرتے تھے، مطلب یہ حج کو نہیں کہتے شروعات میں، بازار میں بھی کرتے چلتے پھرتے، تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے، اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ
پست آواز میں، ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی۔ ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں۔ سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہے، سگے بھانجے بھتیجے، محرمات، تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے، لیکن عورت بھی بولیں گی۔ اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے، بچے تو ماں سے ہی سیکھیں گے، بہرحال تو عورت بھی بول سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے۔ کون سے؟ عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کی پہلے عشرے کی بات چل رہی ہے ہماری، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذوالحجہ، ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا، تو 9 ذوالحجہ کو تو رکھنا ہے، یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھیں گا۔ اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے، جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی کی زوجہ مبارک ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذوالحجہ مطلب 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے، اور ایک روایت میں ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے، 9 ذوالحجہ عرفے کا روزہ، اور جو ہے 10 محرم کا روزہ، اور ایام میں 20 مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے ذوالحجہ کے پہلے مطلب پہلے عشرے کے پہلے 9 دن کے روزے اور 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح ایام میں 20 مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس روایت میں 9 روزے کے تذکرہ ہے، پہلے 9 روزے، تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے بھی رکھنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تعلق سے آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 کام نہیں چھوڑتے، عاشورے کا روزہ، عشرہ ذوالحجہ کے 9 روزے مطلب پہلے عشرے کے 9 جو ہے دن کے جو ہے فاسٹنگ روزے، اور مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فجر کی 2 سنتیں، 4 عمل کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس میں بھی کیا آ گیا؟ 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو عشرہ ذوالحجہ میں روزہ بھی رکھیے، تکبیرات، روزہ، 9 روزے رکھ سکتے ہیں، 9 نہ بھی ہو پائے تو کم از کم ایک تو ضرور رکھیے، عرفے کے دن کا روزہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے کل سے جو ایام، کل سے جو دن چالو ہونے والے ہیں اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا، اور اللہ رب العزت نے موقع دیا تو پھر اگلے جمعہ ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے۔ تو بہرحال جو دن ہم پر آنے والے ہیں ان دنوں کے تعلق سے جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو یاد رکھیں یہ سب سے افضل دن ہے، سب سے بہترین دن ہے اعمال کے اعتبار سے جو ہم پر آنے والے جو 10 دن ہیں، یاد رکھیں۔ تو ذوالحجہ کی جو پہلے 10 دن ہیں، یاد رکھیں یہ 10 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان ایام کو یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے رمضان جو ہے، یقیناً رمضان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان کے علاوہ پھر ہم کسی دن کی فضیلت نہیں مانتے ہیں، جبکہ ان دنوں کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ یاد ہے کہ ان میں جو اعمال کیے گئے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ کون سے دن ہے؟ پہلے 10 دن جو ہے ذوالحجہ کی، یاد رکھیں۔ یقیناً راتوں کے اعتبار سے رمضان کی راتیں شب قدر افضل ہے، یاد رکھیں، لیکن دن کے اعتبار سے یہ دن سب سے افضل ہے۔ تو بہرحال وہ دن آنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو آئیے مختصر سے وہ اعمال جو ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جب یہ دن چالو ہو جائے تو ہم جو ان چیزوں کو اپنا روٹین، اپنا جو ہے معمول بنا لیں۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، ذوالحجہ کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت میں سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ یاد رکھیے حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے یاد رکھیے ان کی تعداد 4 ہے، یاد رکھیے 3 تو ایک ساتھ آتے ہیں، کنٹینیوسلی ایک کے بعد آتے ہیں، ذوالقعدہ جو گزر رہا ہے آج آخری دن ہو سکتا ہے، ذوالحجہ اور محرم، یاد رکھیے 3 ایک ساتھ آتے ہیں، اور رجب کا ایک مہینہ یاد رکھیے وہ بیچ میں آتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ایسے 4 حرمت والے مہینے ہیں جو 3 پے در پے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور ایک جو ہے بیچ میں آتا ہے، یاد رکھیے وہ ہے رجب کا مہینہ۔ اور مشرکین مکہ چونکہ لوٹ مار وغیرہ آس پاس کے علاقوں میں عرب زیادہ کرتے تھے، تو وہ لوگ 3 مہینوں کو حرمت والے ایک ساتھ نہیں مناتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ محرم کا مہینہ یہ بار جو ہے سفر کے بعد آئیں گا، وہ اس کو چینج کرتے رہتے مہینے کو، مطلب کسی سال جو ہے 2 ذوالحجہ اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ایک ساتھ آتے اور کہتے ابھی سفر ہے اس کے بعد کا مہینہ، وہ چینج کرتے تھے مہینوں کے، تاکہ 3 مہینے اگر ایک ساتھ حرمت والے آئیں گے تو لوٹ مار وہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب زمانہ گھوم گھام کر اس کے اصلی وقت پہ آ چکا ہے، چونکہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال جو ہے یہ سب سے جو ہے معاملہ صحیح تھا، اور 3 مہینے ایک کے بعد ایک جو ہے عرب کاؤنٹ کر رہے تھے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال
ذوالحجہ یاد رکھیے حرمت والا مہینہ ہے. اب حرمت والے مہینے کی خصوصیت کیا کیا کرنا ہے اس میں اور کیا چیز نہیں کرنا ہے. تو حرمت والے مہینے میں یاد رکھیے ہم کو گناہ اور معصیت سے بچنا ہے. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ دوسرے مہینوں میں کیا بچنا نہیں ہے؟ تو ویسا نہیں یاد ہے کہ دوسرے مہینوں میں بھی بچنا ہے، ان مہینوں میں زیادہ بچنا ہے یاد رکھیں. ٹھیک، اور ان مہینوں کے اندر نیکی میں اضافہ کرنا ہے، نیکی میں زیادتی کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے یاد رکھیں. تو حرمت والے مہینے یاد رکھیے ان کا بڑا احترام ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے یاد رکھیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کب آتے ہیں اور کب چلے جاتے ہیں اکثر ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ یا وہ کیلنڈرز جنرلی یہ چلتے نہیں ہیں. بہت مشکل سے کوئی اردو نیوز پیپر ہو تو اس میں ہی وہ تاریخ آتی ہے اگر آپ کو عربی ڈیٹ دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے جو ایپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتے ہیں کیونکہ وہ چینج ہوتا ہے نا، ایک ایک دن کم ہوتا جاتا ہے ہر مہینے، تو بہت مشکل ہوتا ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم تو یاد بھی نہیں رکھ پاتے، لیکن یاد رکھیں ان مہینوں کو. 3 مہینے تو بہت آسان ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک مہینہ جو ہے رجب کا ہے اس کو یاد رکھیے. تو یہ حرمت والے مہینے، نیکی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. دوسرا کام ان 10 دنوں میں خاص طور سے، حرمت والا مہینہ تو مکمل ہوا لیکن ان خاص 10 دنوں کے اندر جو عمل کرنا ہے یاد رکھیے اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز یہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ عظیم اور زیادہ محبوب ہو. مطلب ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہیں اور سب سے محبوب ہے یاد رکھیں. کوئی دنوں میں مطلب اس کے علاوہ کسی دن میں کیا گیا عمل اللہ کے نزدیک اتنا عظیم اور محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں. ایک تو حرمت والا مہینہ ہے، پھر اس میں ان 10 دنوں کی مخصوص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ عظیم ہیں اور سب سے زیادہ اللہ ان اعمال کو ہی پسند کرتا ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا دوسری بات پتہ چلی حرمت والے مہینے کے بعد ان ایام میں، ان پہلے 10 دنوں میں، یہ جو پہلا عشرہ ہے یاد رکھیے، 10 دنوں کو یاد رکھیے عشرہ کہہ رہے ہیں ہم، تو 10 دن جو یاد رکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے عمل جو بھی بندہ کرتا ہے یاد رکھیے. روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کو ان دنوں میں کیے گئے اعمال پسند ہے تو کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ مطلب سب سے زیادہ ان دنوں میں عمل پسند ہے جہاد سے بھی زیادہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ، سوائے اس مجاہد کے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ میدان جہاد میں جائے اور واپس لوٹ کے نہ آئے، اس کا عمل ہی پھر اس سے زیادہ افضل ہے. تو کتنا افضل ہے یاد رکھیں ان دنوں میں عمل کرنا. ان 10 دنوں کے اعمال ایک مجاہد کے عمل سے بھی زیادہ افضل ہے، صرف اس مجاہد سے کم ہے جو جان اور مال کے ساتھ میدان جہاد میں جائے اور پھر کچھ بھی واپس نہ آئے، نہ جان واپس آئی نہ مال، مطلب شہید بھی ہو گیا مال بھی چلا گیا، بس وہ افضل ہے باقی نہیں. تو کتنے افضل ہے یہ ایام جو گزر رہے ہیں. اب کتنی افسوس کی بات ہے ان ایام کو ہم یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، مطلب اس میں اعمال کرنا تو دور، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کب آئے کب چلے گئے، کیونکہ وہ عید کی تیاریاں ہیں، تھوڑا بہت جو جانور وغیرہ لاتے ہیں، پھر کبھی کبھار آج کل تو وہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ اس عید میں خرید یا لوگ شاپنگ وغیرہ زیادہ کرتے ہیں، بہرحال بس وہ کھانے پینے اور اس چیز کے اندر، یا پھر عید کے بعد سے جو پلاننگ ہوتی جانور کے ذبح ہونے کے بعد وہ کباب کیسے بنیں گے، فلاں کیسا ہوگا، اس میں بس ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ گھومنے پھرنے، کھانے پینے، شاپنگ، خرید و فروخت میں جا رہا ہے، بیچنے اور گھروں کو تیار کرنے میں، رنگ روغن کرنے میں جا رہا ہے. یہ مہینہ یہ 10 دن بھی ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، گزر بھی جاتے ہیں، عید آ بھی جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو کیے گئے اعمال سب سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہے. لہٰذا آپ پلاننگ کر لیجئے کہ اب ان ایام میں ہم کیا کیا کریں گے یاد رکھیں، بڑے اہم ہے. اچھا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے محبوب کیوں ہیں؟ اس کے تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بہت بہترین قول ہے یاد رکھیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں جن کے اندر 5 عبادتیں مل جاتی ہیں، اور ان دنوں کے علاوہ یہ 5 عبادتیں سال میں کبھی نہیں ملتی ہے. کون کون سی عبادت؟ توحید ہے، ہر بار ظاہر سی بات ہے اس پہ تو ہم کو قائم رہنا ہے. نماز ہے، ہر روز یہ تو پڑھنا ہی ہم کو یاد رکھیے. روزہ ہے یاد رکھیے، رمضان میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. زکوٰۃ ہے یاد رکھیے، سال میں ایک بار دینا ہے. اور حج ہوتا ہے، 5 ہے نا. تو 4 عبادت تو ایک ساتھ کبھی نہ کبھی ہو سکتی ہے. حج نہیں آتا ہے ہر بار یاد رکھ. تو وہ کہتے ہیں 5 چیزیں ان ایام میں مل جاتی ہے، چونکہ یہ حج کے ایام ہے نا. تو 5 چیزیں مل گئی. آپ نماز پڑھ رہے فرضی پڑھ سکتے، نفل پڑھ رہے، روزے نفل رکھ سکتے تو روزہ بھی مل گیا. زکوٰۃ نہیں تو آپ صدقہ دے سکتے، نفل تو خرچ کرنے کا معاملہ بھی ہو گیا. اور حج بھی اس میں آتا ہے یاد رکھیے. چونکہ 5 عبادتیں اس میں مل جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان ایام کو سب سے افضل قرار دیا ہے، جس کو اس میں حج بھی آ رہا ہے یاد رکھیے. تو بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے. تو لہٰذا ان 10 دنوں کو ہم کو بہت پلان کر کے منانا ہے یاد رکھیے. کچھ باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اور کچھ باتیں عام رہیں گی، دونوں باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کو ان ایام کو منانا ہے. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ ہے جو مسند احمد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ان دنوں میں تم تحلیل کیا کرو، تحلیل لا الہ الا اللہ کہا کرو. اور پھر اسی حدیث میں آگے فرمایا اور ان دنوں میں تم تکبیر کہا کرو.
تکبیر مطلب اللہ اکبر کہا کرو، اور ان دنوں کے اندر تم جو ہے تحمید کیا کرو، مطلب الحمدللہ کہا کرو۔ وہ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے۔ تو 3 اذکار بھی بتا دیے جو ان ایام میں زیادہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور الحمدللہ کہنا ہے۔ دوسرے حدیث میں اور بھی الفاظ آتے ہیں، بہرحال تکبیرات اور وغیرہ وغیرہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، انشاءاللہ موقع رہا تو دیکھیں گے۔ تو بہرحال خاص طور سے یہ 3 الفاظ تو یہاں آ رہے ہیں، 3 اذکار تو آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان 10 دنوں میں یہ بات تو پتہ چلی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، مخصوص ذکر کے علاوہ بھی جو عمومی ذکر ہے، دعائیں ہیں وغیرہ، وہ بھی کرتے رہنا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب سے افضل دن ہے، اور اس افضل دن کی حدیث کے آخر میں اللہ کے فرمائے یہ خاص طور سے کیا کرو۔ حالانکہ یہ بھی نیکی ہے، لیکن خاص ایمفسائز کیا جا رہا ہے، آپ کو یاد دہانی کی جا رہی ہے، یا اور یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ عمل تو خاص کیا کرو، تکبیر ہے، تحلیل ہے اور تحمید ہے، الحمدللہ خاص طور سے اس میں کرنا چاہیے یاد رکھ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان ایام میں جو عمل کرنے چاہیے یاد رکھیں، اس میں سے ایک عمل یہ ہے، اور کئی الگ الگ روایتوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں جس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ ہمیشہ رکھتے تھے۔ ایک روایت میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، شوال کے 6 روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ، ایام میں 20 کے روزے مطلب چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، اور اس کے علاوہ محرم کا روزہ، اور اس کے علاوہ ذوالحجہ کے 9 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے۔ اس حدیث میں یہ پورے روزے ہیں، اور یہ تمام نفل روزوں کی لسٹ بھی آ گئی ایک ساتھ۔ تو یہ 9 دن کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سنت بھی ہوا، سنت موقعہ بھی ہوا۔ تو جو شخص روزہ رکھ سکتا ہے ان 9 دنوں میں روزہ رکھے۔ اب بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے، ارے کیا ان دنوں میں بھی روزے؟ ہاں، ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دن روزے رکھتے۔ عید کا روزہ یاد رکھیں حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ ویسے سال میں 5 روزے نہیں رکھ سکتے آپ، حرام ہے اور منع ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور ایام تشریق کے 3 دن مطلب 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، مطلب 10 کو عید ہوتی ہے، 11، 12، 13، تو یہ 4 روزے آپ نہیں رکھ سکتے کبھی بھی، اور عید الفطر کا روزہ حرام ہے یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ جو روزے منع ہے یا احتیاط کے حکم ہے، جیسا کہ جمعے کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا ہے، یا تو جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ، سنیچر سیٹرڈے کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا، یا تو فرائیڈے سیٹرڈے یا سیٹرڈے سنڈے رکھنا چاہیے، لیکن یہ حرام بھی نہیں، رکھ بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اکیلا نہیں رکھنا ہے، لیکن یہ روزے منع ہے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا 9 دنوں کے روزے میں اور آپ رکھ سکتے ہیں۔ ٹائم ٹیبل دیکھ لیجیے اپنے اپنے علاقوں میں، سحر کا آخری وقت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے روزوں کا جو اہتمام کر سکتا ہے ان 9 دنوں میں خاص طور سے۔ یہ سنت موقع ہے۔ چلے کوئی نہ رکھ پائے کسی وجہ سے، صحت ہے، سفر ہے، عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، تو ایک روزہ تو رکھنے کی ضرور کوشش کرے، وہ ہے عرفے کا روزہ۔ عرفے کے روزے کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفے کا ایک روزہ مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ تو عرفے کا روزہ رکھ لیجیے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ عام اعتبار سے، 9 کا روزہ کم از کم رکھیں۔ 9 کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اور یاد رکھیں نوافل پہ جو گناہ کے کفارے کی بات آتی ہے یہ صغائر کے تعلق سے آتا ہے، کبیرہ کے لیے توبہ کنڈیشن ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کنڈیشن ہی، صغائر نماز، نفل روزہ، وضو کرنے سے ہے نا، نیکی کرنے سے اچھائی وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے، تو 1 سال کے پچھلے گزر چکا اور 1 سال کے اگلے، ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور محرم کا جو 1 روزہ ہے وہ 2 روزے ہے، وہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، 9، 10، اور اگر 9، 10 محرم کا نہ رکھ سکے آپ تو 10، 11، اور اس کی فضیلت ہے وہ 1 سال کے پچھلے 5 گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن یہ 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو 9 روزے رکھے، آپ نہیں رکھ سکتے آپ کوئی مسئلہ نہیں، تو یوم عرفہ کا کوشش کرے کہ آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پانے کی کوشش کرے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے ان 10 دنوں کے اندر جو ایک عمل خاص آپ کو کرنا ہے، جو عمل خاص بتائے جا رہے ہیں اس کے اندر خاص عمل ہے، وہ یاد ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ہر انسان ہمیشہ جو ہے کرتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدے مند ہوں گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے ناخن کے تعلق سے اس کو کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے کاٹا جائے، کتنے دن میں اسے کاٹنا ہے، اس کی کیا حد ہے، کتنا اس کو بڑھایا جائے، اس کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عزیز ناخن جیسی چیز کو بھی کاٹنے کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ تو چند باتیں آئیے آج میں اپنی تقریر میں ناخنوں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پچھلی مرتبہ جو ہے اس عنوان کی ایک کڑی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے بال کیسے ہو، سر کے بالوں سے متعلق
متعلق تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کی تھی کہ بال کیسے ہونا چاہیے، کٹنگ کیسی ہونا چاہیے، اور تمام دیگر تفصیلات اس کی آپ کے سامنے رکھی تھی. اور مقصد یہی تھا کہ اگر ہم بال سب کو ہوتے ہیں، لوگ بال کٹاتے ہیں، اگر اس میں سنت کا پہلو اگر سامنے ہو تو انشاءاللہ عزیز بال رکھنے کا بھی اجر اور ثواب انسان کو ملے گا. اسی طرح آج جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بھی اسی سے متعلق ہوں گی. آج جو چند باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز اس میں سے ایک ہوگا کہ ناخن کس طرح سے کاٹے جائیں. ٹھیک ہے، یہ وہ زندگی کے روزمرہ کے اعمال ہیں جو اگر ہم اس کو بھی سنت کے مطابق کر لیں تو عمل کا عمل، کام کا کام، اجر کا اجر، ثواب کا ثواب. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی مباح عمل پہ نیت درست ہو جائے تو عمل اجر و ثواب دیتا ہے، اسی طرح کسی عمل کو سنت کے مطابق ڈھال دیا جائے وہ بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے میں چند باتیں جو رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں کڑی میں پہلی چیز ہوں گی کہ ہم دیکھیں گے ہمارے ناخن کیسے ہو، ان کو ہم کیسے تراشے، کب کب تراشے، اس کی کیا آخری مدت ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں زندگی کے تمام معاملوں میں ہم لوگوں نے ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اسوہ اور نمونہ، آئیڈیل بنا کر یا ہیرو جس کو کہیں گے، جس کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں، وہ ہمیں دیا گیا. اور اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اے لوگوں، اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسوہ اور سب سے بہترین نمونہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کن کن لوگوں کی نخالی بولتے ہیں نا، جس کو بولیں گے آئیڈیل بنا کر ان جیسا ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہے، ہیرو اگر کوئی ہے، انسپریشن کوئی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنا اور عمل کرنا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے ناخن کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں. ناخن تمام لوگوں کو ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ناخن کا بالوں جیسا بھی نہیں کہ کچھ کو ہوتے اور کچھ کو نہیں ہوتے. بالوں کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو سر پر بال نہیں ہوتے، داڑھی پر بال نہیں آتے، منہ چھپ بال نہیں آتے، چہرے پر بال نہیں آتے. لیکن ناخن تو عموماً بہت ہی ریئرسٹ آف ریئر کیس میں کسی کو ناخن نہیں ہوتے ہوں گے. تو ناخن تو عموماً سب کو ہوتے ہیں. اس کے تعلق سے بھی اگر آداب اور دیکھ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو ہمارا ناخن کا کاٹنا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ناخن کاٹتے نہیں، ان کے ناخن خود بخود ٹوٹ کر جھڑ جاتے ہیں. مطلب اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ خود لگ کے ٹوٹتے جاتے ہیں، نکال کے پھینک دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کاٹنا ہے. سمجھ رہا؟ اس لیے بات رکھ رہا ہوں. ناخن کو ہمیں کاٹنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا بڑھائیں کہ آٹومیٹک وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے، یا یہ بھی نہیں کہ ناخنوں کو آپ چھوڑ دیں مکمل طور سے. کچھ لوگ بہت زیادہ بڑا کر دیتے ہیں. ناخنوں کو ہمیں کاٹنا چاہیے. کاٹنے کے تعلق سے یاد رکھیے جو آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 باتیں انسان کی فطرت سے ہیں. 5 چیزیں، 5 things ہیومن نیچر سے، انسانی فطرت سے. پھر فرماتے ہیں ختنہ کا کرنا انسانی فطرت. دوسرا فرماتے ہیں زیر ناف کے بال صاف کرنا. ٹھیک ہے، زیر ناف کے بال صاف کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. یاد رکھیے فطرت. زیر ناف مطلب پیوبک ریجن جس کو کہتے ہیں، ناف کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے شرمگاہ کے آس پاس کا. زیر ناف کے بال کترنا یہ بھی جو فطرت ہے. تیسرا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کا کترنا یہ فطرت کا حصہ. یاد رکھیے کہ اپنی مونچھوں کا انسان تراشے اور رسو کترے. چوتھا آپ نے فرمایا ناخن کا کاٹنا، ناخنوں کا کاٹنا یہ انسانی فطرت ہیومن نیچر سے ہے. اور 5واں آپ نے فرمایا بغل کے بال کو صاف کرنا. بغل کے بالوں کو جو ہے انڈر آرمز جو ہیئرز آتے ہیں اس کو نکالنا. یہ 5 چیزیں فطرت میں. اس میں چوتھی بات جو بیان کی وہ ہے ناخنوں کا کاٹنا. تو ناخن کا کاٹنا یاد رکھیے انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ ہیومن نیچر ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں ناخن کو کاٹنا چاہیے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناخن جو بہت ساری بیماریوں کی وجہ بھی ہوتی ہے، اگر ان کو برابر کاٹا، چھاٹا یا تراشا یا صاف نہ کیا جائے تو یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتے. پتہ ہے آپ کو، آپ کام کرتے ہیں بہت ساری بار اور غلاظت اور میل ناخنوں میں اٹک جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے ناخنوں کو اللہ رحم کرے پتہ نہیں کتنے مہینے بڑھا دیتے ہیں اور ناخن نہیں لگتے. یہ ناخن وائٹ لگتا ہے اور یہاں سے کالا ناخن شروع ہوتا تھا، میل بھر کر وہ پورا بلیک رہتا ہے. ٹھیک، پھر کبھی کوئی موقع، محل، شخصیت یا انسپیکشن ہو تو جلدی وہیں توڑ کے پھینک دیتے لوگ. ارے اب چیکنگ ہو رہی ہے تو اب کیا کرنا. ٹھیک ہے، یا پھر جب کوئی کہتا ہے کہ کتنے غلیظ آدمی ہو، اتنے ناخنوں کو بڑھا لیا، گندا اور میل بھر لیا، تو تب پھر ایسا ظاہر ناخن واقعی میں گندے، ہمیں کاٹنا چاہیے. اور یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ یاد رکھیے ناخنوں کے اندر جو غلاظت جمع ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اس معاملے میں سترک رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ ناخنوں کا کاٹنا فطرت سے ہے اور یہ پارٹ آف ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے. جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ غیر فطری عمل کر رہا ہے، ان نیچرل ایکٹ کر رہا ہے. یاد رکھیے جو ناخنوں کو نہیں کاٹتا ان کو بڑا کر لیتا ہے شیطانوں کی طرح. یاد رکھیے.
ٹھیک ہے. تو لہٰذا ناخنوں کو کاٹنا یہ انسانی فطرت سے ہے. اب ان کو کب کاٹنا ہے؟ تو آئیے صحابہ سے جو عمل ملتا ہے وہ یہ روایت جو ہے شرح سنہ کے اندر آپ کو ملیں گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے، ہاتھ کے اور پیر کے یاد رکھیں. تو آپ کوشش کریں کہ ہر جمعہ آپ بھی ناخنوں کو تراشا کریں. مطلب اگر ناخن تراشنا اگر کوئی اچھا وقت ہے تو وہ وقت کون سا ہے؟ جمعہ کے دن. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ ہو سکے تو جمعہ کو کم از کم، مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کو ہی کرنا ہے، لیکن جمعہ کے دن چونکہ انسان غسل لیتا ہے، غسل سے پہلے اگر صفائی کر لے تو بہت خیر، بہت اچھے کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو جب ضرورت پڑے جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کے ناخن 2 ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں، مطلب 1 ہفتے میں اتنے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کاٹنا مطلب وہ ایک درد سری ہوتی، اتنا در کاٹو، اس لیے کہ ایکسٹرا کٹنے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف اور بے چینی اور انگار ہوتی ہے نا، جلن ہوتی ہے. تو وہ 2 ہفتے میں کاٹے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو فکس کر لے، یہ جمعہ یا نیکسٹ فرائیڈے یا اس کے بعد کا فرائیڈے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ورنہ ایسا ہوا کہ ضرورت تو ہے آج کاٹنے کی، جمعہ چلا گیا تو آپ بول رہے اگلی جمعہ ہی کاٹوں گا، یہ ایسا نہیں ہے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ناخن کاٹا کرتے، مونچھیں تراشا کرتے، اور وہ دن تھا جمعے کا دن. تو ہم بھی کوشش کریں کہ جمعے کے دن عموماً بہت سارے لوگ چھٹی لیتے ہیں یا چھٹی ہوتی ہے، اور خاص طور سے اورنگ آباد شہر میں تو جمعہ کے دن الیکٹریسٹی مینٹیننس ڈے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر کمپنیاں بند ہوتی ہے، تو کمپنی والے بھی چھٹی پر ہوتے ہیں. اکثر لوگ بھی اپنی دکانیں وغیرہ بند رکھتے ہیں. گلف وغیرہ میں تو فرائیڈے اور سیٹرڈے تو ویکینڈ مانا جاتا ہے، چھٹی ہے، آخر 2 دن تک یاد رکھیے. تو لہٰذا بہت آسان ہے، جمعہ کے دن آپ اٹھے، غسل سے پہلے آپ جو ہے ناخن کو اپنے تراش لے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جب ضرورت پڑے آپ کاٹ سکتے ہیں. ہفتے کے اندر کاٹ لیجئے، جمعہ کو کاٹیے، جمعہ سے اگلے 2 جمعہ بعد کاٹیے، مطلب 15 ڈیز میں 1 ٹائم کاٹیے. لیکن اگر جمعہ کو آپ معمول بنا لیتے اچھا عمل ہے، صحابہ اس دن کاٹتے تھے. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کے چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو کاٹتے اور مونچھوں کو تراشتے. یہ بھی شرح سنہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ناخنوں کے میکسیمم بڑھانے کے لمٹ کیا ہے، مطلب کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ناخنوں کی تو کاٹنے کی بات ہوگی، کاٹنا چاہیے، فطرت ہے، اچھا عمل ہے. کوئی جمعہ کے دن کاٹے، جمعہ نہ ہو سکے تو بہرحال جب بھی آپ چاہے کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں. اب رہا مسئلہ میکسیمم لمٹ کیا ہے ناخنوں کی کاٹنے، کتنے دن ہم بڑھا سکتے ہیں، کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اور کب کاٹے. تو یاد رکھیے ناخنوں کی بڑھانے کی میکسیمم لمٹ 40 ڈیز ہے. ناخنوں کو زیادہ سے زیادہ آپ 40 دن تک نہیں کاٹ سکتے، لیکن 40ویں دن آپ کو کاٹ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے زیادہ بڑھانا یہ درست نہیں ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، سر کے بال منڈانے، بغل کے بال صاف کرنے کے لیے 40 دن کی حد مقرر کی گئی تھی، اور 40 دن سے بڑھانا مطلب 40 دن مقرر فرمائی گئی ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے. مطلب کہ 40 دن سے زیادہ ہم ناخنوں کو نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے، مونچھوں کو نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے، بغل کے بال نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح زیر ناف کے بال نہ بڑھنے دیں. یہ چیز 40 اس کی حد یاد رکھیں. اور بغل کے بال 40 دن سے پہلے آپ کو 40ویں دن تک، تو 40 دن یہ میکسیمم لمٹ ہے، یاد رکھیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ناخنوں کے معاملے میں بھی لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہوتے ہیں، زیادتی اور کمی کی شکار ہوتے ہیں، اور اللہ رحم کرے اتنے بڑے بڑے کر لیتے ہیں. اور خاص طور سے عورتوں میں یہ شوق ہے، مردوں میں بھی شوق ہے کہ کچھ لوگ انگوٹھے کا اور کچھ لوگ کر انگلی کا بڑھاتے ہیں، اور عورتوں میں یہ شوق ہے کہ پورے ناخنوں کو بڑھاتے ہیں. 40 دن تو دور کی بات، 2-3 مہینے کے ناخن ہوتے ہیں، مطلب پہلے ان کو خوب بڑھایا جاتا ہے، 2 مہینے کا ان کو ایک شیپ دیا جاتا ہے، پھر وہ شیپ کو مینٹین کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ کافروں کی مشابہت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت نے کبھی بھی اپنے ناخنوں کو اس طرح سے نہ بڑا کیا. ضرورت کے تحت ناخن نہ کاٹے گئے، چونکہ مجبوری تھی، حالات تھی، غربت تھی، کاٹنے کے آلات اور اوزار کی بھی کمی تھی. یاد رکھیے یہ بھی میسر نہ تھا کہ آسانی سے کوئی بلیڈ ڈھونڈ کے لائے، ریزر لائے اور کاٹ لے، یہ بھی بڑے مشکل سے ہوتا تھا. یاد رکھیے تو یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو 40 دن ان کو لمٹ سیٹ کی گئی. الحمدللہ ہم کو تو بہت ساری سہولتیں، ہفتے کو ہفتہ کاٹ لیجئے، 15 دن میں کر لیجئے. ٹھیک ہے، 40 ڈے 40 دن میکسیمم لمٹ ہے. ٹھیک ہے، تو 40 دن سے پہلے ہمیں کر لینا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو جو لمٹ ہے اس سے پہلے کر لیں گے. ٹیکس کی لمٹ ہے 15 سپٹمبر ایڈوانس ٹیکس، تو ہم اس سے پہلے ماشاءاللہ اپنا 10 کو اپن پے کر لیتے، ماشاءاللہ 1 کو اپن پے کر لیتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کا کام ہے 40 دن لمٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیٹ اٹ بھی، چلنے دو.
اور حالات یہ ہے کہ بغل کے بال جو ہے اتنے بڑے ہو گئے کہ انسان اگر کبھی بنیان نہ پہنے تو باہر آ رہا ہے مردوں کے. بچے بھی دیکھ رہے انکل کے بال دیکھو آپ کے کتنے بڑے, اور اس کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں کہ جو چیز صاف کرنا ہے ٹھیک. اچھا داڑھی کو روز چھیل رہے, جو بالوں کو میکسیمم لمٹ ہے آپ چاہے تو ہفتے میں کاٹے کوئی مسئلہ نہیں, جس کی میکسیمم لمٹ ڈیفائنڈ ہے اس کو نہیں کریں گے, اور جس کو چھوڑ دینا ہے اس کو روز صاف کریں گے. مطلب امیزنگ سچویشن ہے ہم لوگوں کی کہ سنت کی خلاف ورزی میں ہر جگہ ہم آگے, جس چیز کے تعلق سے میکسیمم 40 days ہے, لیکن مرد اور خواتین اس معاملے میں بہت ہی کمزور اور کوتا نظر آ رہے ہیں ہم لوگ. تو 40 دن میکسیمم لمٹ ہے. تو اگر ناخنوں کو بڑھانا ہے کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو جمعہ کاٹ لے. میرے جمعہ سے جمعہ نہیں بڑھتے ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہیں میرے ناخن بڑے, تو 2 جمعہ کو آپ کاٹیں. نہیں 2 جمعہ زیادہ ہو جاتا ہے, بہت بڑھ جاتے ہیں, تو آپ 10 دن میں کاٹے کوئی مسئلہ نہیں. جمعہ کے دن بہرحال اچھا عمل ہے, کوئی ضروری نہیں. لیکن اگر بڑھانا ہے یا نہ کاٹ پائے کسی وجہ سے تو میکسیمم کتنے دن؟ 40 دن. 40 دن کے اندر تو آپ کو کاٹ لینا ہے. اب لیکن ایک سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, اگر 40 دن تک میں ناخن نہ کاٹوں تو کیا میری نماز کا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں نماز ایک الگ عبادت ہے, اور اس کا معاملہ پاکیزگی اور طہارت سے, یاد رکھیں ناخنوں کا صاف صفائی سے اس کا تعلق ہے, لہٰذا اس کا نماز سے تعلق نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے نہیں کاٹنے سے نماز میں انشاءاللہ آپ کی کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن آپ ایک غیر فطری عمل کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن سے زیادہ بڑھانے کو منع کیا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے مرد اور خواتین اپنے ناخنوں کو 40 دن کے اندر کاٹے. جمعے سے جمعہ سب سے بہترین میقات اور لمٹ ہے, مطلب اس کو بولیں گے جمعہ اور جمعہ ایوری 7 ڈے آپ جو ہے کاٹتے جائیں, یہ بہت اچھی چیز ہے. نہ ہو سکے تو 40 ڈیز, مطلب آپ دوسرے جمعہ کاٹے, ضرورت پڑنے پر اس کے بیچ میں اور کبھی بھی آپ کر سکتے, لیکن 40 دن کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ بات تھی ناخن. ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے ناخنوں کے کاٹنے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ناخنوں کو ایسا کاٹنا چاہیے, بولتے دعا کے لیے ہاتھ جیسا باندھتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ انگلی کا کاٹنا چاہیے, مطلب سیدھے ہاتھ کی انڈیکس فنگر, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شہادت کی انگلی جس کو بولیں گے عام زبان میں, پھر اس کے بعد مڈل فنگر بیچ کی انگلی, پھر رنگ فنگر, پھر ٹھیک ہے یہ والی انگلی, اس کے بعد لٹل فنگر چھوٹی والی انگلی, پھر اس کے بعد یہ چھوٹی, پھر اس طرح سے انگوٹھا, اور آخر میں وہ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا کاٹنا چاہیے. لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میں یہ کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, آپ سیدھے سے الٹے کی طرف سارے ہی کام کرتے. آپ بال کٹواتے سیدھے سے الٹے کی طرف, آپ ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹے کی طرف. تو لہٰذا اس اصول کے مطابق میں آپ سے یہ کہوں گا سیدھے سے الٹے کی جانب جائیے. آپ سیدھے میں جہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے آپ کی مرضی, الٹے میں جہاں سے کرنا ہے, لیکن فرسٹ رائٹ سیکنڈ لیفٹ. سیدھے میں اور سیدھا کہے, سیدھے میں سیدھا تو پھر یہ انگوٹھا پہلے آتا ہے, سیدھے میں سیدھا, لیکن سیدھے سے شروع کرنا ہے. آپ چاہے ادھر سے کیجئے, ادھر سے کیجئے, بیچ سے کیجئے, وہ آپ کی مرضی ہے. سیدھے سے الٹے کی طرف, مطلب پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے. سیم معاملہ پیروں کے ناخن کو, پہلے سیدھے پیر کے اور پھر الٹے پیر کے. اب سیدھے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی, الٹے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی, لیکن شروعات سیدھے پیر سے الٹے پیر کی طرف ہوں گی. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ کہ پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے. اسی طرح پیروں میں پہلے سیدھے پیر کے پھر الٹے پیر کے. اس میں آپ کہاں سے شروع کریں گے اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ اس انگلی سے اور کہاں سے, یا پیر میں اگر ہو تو کیا چھوٹی انگلی سے, چونکہ پیر میں چھوٹی انگلی پہلے آتی ہے, ہاتھ میں انگوٹھا پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسا کرے اس تعلق سے کوئی روایت نہیں ملتی. لہٰذا سیدھے سے الٹے کا اصول یاد رکھیے, رائٹ کے فرسٹ دین لیفٹ. اب رائٹ میں آپ کو جو بہتر لگے, جو سہولت ہو, جو آسان ہو, آپ اس کو کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ناخنوں کو صاف کرنا یہ صحابہ کا عمل ہے, اور اس کی میکسیمم لیمٹ 40 ڈیز کے دیے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے 40 دن کے اندر ہمارے ناخنوں کو ہم کاٹ لے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے. انشاءاللہ عزیز کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے, ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر سنت کو اپنے زندگی میں ہم جو مکمل طور سے اپنائیں, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے, روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف, اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا, چھینکا. تو فرشتوں نے جو ہے, اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو, اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا, اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا, جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائے گا. تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی. اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی. تو دعا ایک مستقل عبادت ہے, یاد رکھیے, یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں, یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے. اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر
دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے، ایک ایسی مستقل جارانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں، ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، ایک ایسی زبردست چیز ہے۔ اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو۔ ایک تو تھا آپ کو دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے، تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو۔ آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھے، اٹھنے کی دعا، آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر، اس کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آئے، پیشاب پیخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے، اس کی ایک دعا، آپ نے وضو شروع کیا، اس کی ایک دعا، آپ نماز کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم تک، مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک، مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا، لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا، اسی طرح جو ہے نیا لباس پہنا، نیا لباس پہننے کی دعا، نئے پھل دیکھے، نئے پھل دیکھنے کی دعا، ہر چیز کی دعائیں سکھائے، سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا۔ تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے، حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا، حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا۔ دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی ثابت ہیں، جو صحیح روایتوں سے آتی ہیں، 1000 کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو، ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی۔ لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا، اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں، یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں۔ آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں، تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے، بھائی تم کر دو۔ ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے، انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی، ہم تو نبی کے خاندان سے، ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا۔ اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود پہ کرنے کوئی معمول نہیں۔ تو دعا یاد رکھی عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کرے تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں۔ نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج کے اندر، کیا اعمال ہیں آپ کے، طواف کر رہے تو دعا، صحیح کر رہے تو دعا، جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا، مزدلفہ میں تو دعا، جا رہے تو دعا، مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا، دعا ہی تو ہے نماز پوری۔ تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے، یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہیں، یاد رکھیں۔ تو دعاؤں کی شریعت میں بڑی اہمیت یاد رکھیے۔ لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھیے، بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں، یاد رکھیں، ہر بار دعا کرے، ہر چیز سے پہلے دعا کرے، ہر چیز کی بات دعا کرے، ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے۔
یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھ، پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا میں دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا، کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. سمجھ رہے بات کو؟ کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 تھی، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا، کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ سورہ بقرہ میں ہر سوال کی بات آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نکال دیا، فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں.
تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں، مجھے سے ہی مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشت و ہدایت پر قائم رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشت و ہدایت پر رہو۔ وَلْيُؤْمِنُوا، ایمان مرل شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشت و ہدایت پر قائم رہو۔ تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں۔ اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے، دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا، تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے۔ اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو، ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے 1 ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا خطا رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی 1 کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اسے تو قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سنیے 3 میں سے کوئی 1 کام۔ پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی۔ تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے، دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو۔ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں، سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا۔ وہ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں، صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں، وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے، تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں،
تو وہ بندہ کہے گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان ہے، تو کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا۔ تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت میں۔ کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری۔ تو تین میں سے ایک ملتا ہے، یاد رکھیے، اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو تین میں سے ایک دے رہا ہے، دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں۔ میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے، وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر۔ مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کروں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے۔ آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ، خیر کی نہیں مانگی آپ نے، سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے، اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور تین میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی تین صورتیں ہیں، اس میں سے جو تین صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر دو طریقے اللہ کے قبول کرنے کے۔ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں تین شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو آخرت میں بدلا، اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے۔ تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں، اس قبول کرنے کی دو شکلیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی، آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا